فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور۔ یہ 5 جو اسباب مغفرت کے، یہ تو ان گناہوں کے بارے میں ہیں جو یقینی متحقق ہیں، جو یعنی متحقق گناہ ہیں، جو سرزد ہوئے ارادے سے بغیر اجتہاد کے، ان گناہوں کے لیے یہ 5 اسباب ہیں مغفرت کے۔ تو وہاں آپ کیا کہیں گے جہاں اگر گناہ ہوا بھی ہے تو اجتہاد سے ہوا ہے، اور مجتہد تو ویسے ہی اجر کا مستحق ہے۔ فکیف الامور التی کانوا فیہا مجتہدون، تو ان گناہوں کی آپ کیا کہیں گے جن میں وہ مجتہد تھے، اجتہاد کرنے والے تھے؟ ان اصابوا فلہم اجران ہے، اجتہاد اگر درست کیا تو 2 اجر ہے، وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَهُمْ أَجْرٌ، اور اگر غلطی ہوگی تو 1 اجر ہے، اجر واحد وَالْخَطَأُ مَغْفُورٌ، 1 اجر ملے گا اور غلطی جو ہے وہ معاف کر دی گئی، غلطی میں وہ معافی کے مستحق ہیں، اور 1 اجر ان کو ملے گا کہ اجتہاد تو کیا، کوشش تو کی۔ تو یہ 5 اسباب مغفرت جو ہیں یہ متحقق گناہوں کے لیے ہیں، لیکن گناہ اگر اجتہاد سے سرزد ہو ویسے وہ بخشا ہوا ہے، تو پھر ایسے نفوس قدسیہ کے لیے مغفرت کے کتنے ارزاں راستے موجود ہیں۔ جی۔ ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل النزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح۔ ثم ان القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قلیل النظر، پھر یہ بات بھی یاد رکھو کہ جو بعض صحابہ یا صحابہ پر جو ایک ملاحظہ یا کوئی تنقید کی صورت ہے بھی، تو بہت تھوڑے صحابہ پر اگر کوئی ایسی کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو بہت کم، یعنی قلیل النظر، یہ نظر قلیل کی تاکید ہے، انتہائی کم ان کی تعداد ہے، اور وہ مغمور فی جنب فضائل القوم ومحاسنہم، اور وہ بھی چھپ جاتی ہے ان کے فضائل اور ان کے محاسن کے اندر۔ یعنی صحابہ پر بات ہو رہی ہے، جو ان پر کچھ ملاحظات اگر کسی نے نکالے یا کوئی تنقید کا پہلو نکالا، اگر نکلا بھی ہے تو ان صحابہ کی بہت کم تعداد، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ پہلو بھی چھپے ہوئے ہیں ان کے محاسن کے پردے میں، جو ان کے فضائل ہیں، مناقب ہیں اور ان کے محاسن ہیں، ان محاسن میں چھپے ہوئے ہیں۔ اور وہ محاسن کیا ہیں؟ من الایمان باللہ، اللہ پر ایمان، برسول ہی، رسول پر ایمان، اتنا ان کا قوی ایمان، اور پھر والجہاد فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کا اجر، والہجرت والنصرہ، ہجرت جو مہاجرین نے کی مکہ سے مدینہ، اور نصرت جو اہل مدینہ کا عمل تھا کہ مہاجرین کا استقبال کیا، ان کی مدد کی، والعلم النافع، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست علم نافع لیا، بالعمل الصالح، اور اس پر پوری طرح عمل کیا۔ تو یہ سارے وہ امور ہیں، وہ محاسن ہیں کہ ان محاسن میں اگر کوئی عیب ہے بھی تو چھپ جاتا ہے اور ظاہر نہیں ہو پاتا۔ جی۔ ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله جل شأنه۔ فمن نظر فی سیرت القوم، اور جو اس قوم کی سیرت کو دیکھے گا، قوم سے مراد صحابہ کرام، بعلم و بصیرہ، علم کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ، کھلی آنکھوں سے اور بصیرت کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ صحابہ کی سیرت کو دیکھے گا، وما من اللہ علیہم بہ من الفضائل، اور اللہ نے جو ان کو فضائل عطا فرمائے، ان پر احسان کیا فضائل عطا فرما کر، علم یقیناً، تو یقیناً وہ جان لے گا، انہم خیر الخلق بعد الانبیاء، کہ انبیاء کے بعد وہ سب سے بہترین مخلوق ہے۔ صحابہ کا کردار، ان کا عقیدہ، منہج اور ان کا عمل، ان کا عقیدہ، یہ تمام چیزیں جو شخص دیکھے گا تو اسے یقیناً یہ بات ماننی پڑے گی کہ صحابہ جو ہیں وہ انبیاء کے بعد سب سے افضل لوگ ہیں۔ لا کان ولا یکون مثلہم، ان جیسا نہ ہوا اور نہ کبھی ہوگا۔
وَأَنَّهُمُ الصَّفْوَةُ مِنْ قُرُونِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور اس امت کے جو جتنے بھی ادوار ہیں، جتنے بھی زمانے ہیں، ان تمام زمانوں کے لوگوں میں سب سے جو ایک خالص اور کریم آپ کہہ لیجئے وہ صحابہ کرام ہیں۔ اللہ یہ خیر الامم، یہ امت سب سے بہترین امت ہے، اور سب سے بہترین امت میں بھی سب سے بہترین لوگ صحابہ کرام ہیں۔ وَأَكْرَمُهُ عَلَى اللَّهِ جل شانہ، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین امت ہے اور سب سے اکرم اور افضل ہے، اور اس اکرم اور افضل امت میں بھی سب سے بہترین طبقہ صحابہ کرام کا طبقہ ہے۔